سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب سورہ فاتحہ کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تقریباً 19 نام ہے، کافیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک نام تو سورہ فاتحہ کا شفا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اگر کسی بھی مرض پر پڑھ لی جائے وہ شفا ہے۔ ایک صحابی تھے، راستے پہ چل رہے تھے، کسی کو بہت بڑی تکلیف تھی، الجھن تھی، تو صحابہ اکرام موجود تھے، ان میں سے ایک صحابی نے کچھ پڑھا اور ان پر پھونک دیا۔ ابھی پھونکنے کا کوئی آرڈر آیا نہیں تھا، انہوں نے اپنے سے کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا، اس طرح سے پھونک دیا اور وہ صحیح بھی ہو گئے۔ لیکن صحابہ ہر عمل کو حضور سے پوچھتے تھے۔ واپس آئے، صحابہ نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا، اس مریض کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، حضور نے پوچھا تم نے کیا پڑھا اور کیا پھونک دیا؟ انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھا اور پھونک، وہ صحیح ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دوسرے صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی ہے؟ میرے اس صحابی نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا، یعنی سورہ فاتحہ بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ وظیفہ یاد رکھ لے، مجھے ہمارے بزرگوں کی طرف سے اجازت شدہ لکھ کر کے بھی ملا ہوا ہے کہ کیسا ہی عظیم مرض ہو، آپ اپنے ہاتھ میں پانی لے، 72 مرتبہ سورہ فاتحہ ایک بیٹھک میں پڑھیں، 72 ٹائمز 72 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کر کے رکھ لیں، چاہے جیسے بھی مرض میں ہو وہ پانی پلائیں، انشاءاللہ شفا ہو۔ اللہ نے چاہا تو بڑے عظیم امراض سے بھی شفا مل جائے گی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے ہر سال رمضان المبارکہ میں جبرائیل امین پورا قرآن حضور کو سنا دیتے تھے، پورا قرآن سنا دیا جاتا تھا، ہر سال ایک دور قرآن کا حضور کے پاس ہو جاتا تھا۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ لمحہ لمحہ جو آیتیں اتری ہیں وہ اللہ کا نظام ہے، ورنہ قرآن پورا تو پہلے سے حضور کو بتا دیا گیا تھا۔ غار حرا میں جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلے تو وہ 3 بار کہتے رہے اقرا، پڑھو پڑھو، حضور کیا جواب دیتے تھے؟ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ وہ سینے سے سینہ لگا کر کے دبوچتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین 3 مرتبہ ایسے کیا، اور چوتھی مرتبہ انہوں نے جبرائیل امین نے یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے اپنے جس نے پیدا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع فرماتے۔ یہاں سے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہ پر اپنے محبوب سے یوں فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ توجہ چاہوں گا عربی کے گرامر کے اعتبار سے، قل یہ بھی آرڈر ہے، کہو، قل کا مطلب کیا ہے؟ کہو، اقرا کا مطلب ہے پڑھو، کہو اور پڑھو میں بڑا فرق ہے، کہو اور پڑھو میں بڑا فرق ہے۔ ہمارے پاس جب نیا بچہ کوئی آتا ہے، بیسک سب سے پہلے شروع کرنے جا رہا ہے، تو ہم اس سے یہ کہیں گے کہو جیسے میں کہوں گا، یہی ہے نا، کہو جیسے میں کہوں گا، یا کہیں گے پڑھو جیسے میں پڑھوں گا۔ لیکن ڈائریکٹ کسی نئے بچے کو آپ یہ کہیں پڑھو، وہ پڑھے گا؟ جو الف با بھی نہیں پڑھا ہے اس کو اگر آپ کہیں پڑھو، نہیں پڑھے گا۔ پڑھنے کے لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، یہی جواب دے گا نا۔ اس بچے سے یہ نہیں کہا جاتا پڑھو، بلکہ کہا جاتا کہو۔ اب دیکھیں قرآن کی سب سے پہلی آیت مولا کیا فرما رہا ہے اپنے حبیب کو؟ پڑھو، کہو نہیں کہہ رہا ہے، کہو نہیں کہا بلکہ پڑھو۔ یہ پڑھو اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو جو پہلے پڑھایا ہے، جب آدم بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ پڑھو جو ہم نے آپ کو پڑھایا۔ اب جیسے دیکھیں اور ایک آیت تیسرے صفحے میں آئی، چوتھے صفحے میں قرآن پاک کے پہلے پارے میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو، اذ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو، جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا تھا، یہ پرانی بات ہے، سارے فرشتوں کو جمع کیا، اللہ نے ان کو یوں کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بناؤں گا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اے مولا ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں، تو تیری زیادہ حمد ہم بیان کرتے ہیں، ایسے کو تو خلیفہ بنا رہا ہے
جو دنیا میں جائے گا قتل و غارت کرے گا، خون ریزی کرے گا، گناہ کرے گا، تو یہاں دو چیزیں ملتی ہیں۔ پہلے یہ سنیے، میں عقیدے کی طرف آپ کو لے کر کے چلوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو اے محبوب جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ کب فرشتوں سے کہا؟ آدم کو پیدا کرنے سے پہلے، اور محبوب کو کہہ رہا یاد کرو وہ بات جو اس وقت ہوگا تبھی تو یاد کرے گا۔ اسی لیے میرے آقا نے سچ فرمایا كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، ابھی ان کو گوندا بھی نہیں گیا تھا جب بھی میں نبی تھا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، اور دوسری بات، آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا، ابھی پیدا نہیں کیا گیا، اور فرشتوں کو بات چل رہی ہے ابھی۔ اللہ فرما رہا ہے میں پیدا کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ایسے کو تو خلیفہ بنائے گا جو دنیا میں جا کے قتل و غارت کرے گا۔ فرشتوں کو کیسے معلوم؟ فرشتوں کو کون بتایا کہ انسان دنیا میں آ کر قتل و غارت کرے گا، گناہ کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ عزیزان گرامی، یہ وہ فرشتے ہیں جو پوری حیات میں قیامت تک ایک بار میرے مصطفیٰ کی حاضری کے لیے نمبر لگاتے ہیں۔ ملائکہ کو پوری زندگی میں ایک بار میرے آقا کے پاس آنے کی اجازت ہے۔ جو فرشتہ حضور کے پاس ایک بار آیا قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہونے کو تیار ہیں۔ ان فرشتوں کو اتنا معلوم ہے کہ آدم کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں جا کر وہ قتل و غارت کریں گے، یہی تو علم غیب ہے۔ فرشتوں کو وہ علم غیب ہے، تو ان کے آقا و مولا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حال کیا ہے؟ عزیزان گرامی، میں چند تفسیریں عرض کروں گا، ویسے ایک ایک آیت میں ہمارا عقیدہ پنہا ہے، موجود ہے، بات طویل ہو جائے گی۔ ہم نے آج سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ سورہ بقرہ میں اتنے مفہوم ہیں، اتنے معنی ہیں کہ خود احادیث کریمہ سے ملتا ہے۔ پورے قرآن میں جو کچھ بھی ٹاپکس آئے ہیں وہ سب کے سب سورہ بقرہ میں جمع کیے۔ پورے قرآن کا نچوڑ سورہ بقرہ میں ہے، اور پورے سورہ بقرہ کا نچوڑ سورہ فاتحہ۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، ام الکتاب۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تقریباً 19 نام ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک نام تو سورہ فاتحہ کا شفا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اگر کسی بھی مرض پر پڑھ لی جائے وہ شفا ہے۔ ایک صحابی تھے، راستے پہ چل رہے تھے، کسی کو بہت بڑی تکلیف تھی، الجھن تھی، تو صحابہ اکرام موجود تھے، ان میں سے ایک صحابی نے کچھ پڑھا اور ان پر پھونک دیا۔ ابھی پھونکنے کا کوئی آرڈر آیا نہیں تھا، انہوں نے اپنے سے کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا، اس طرح سے پھونک دیا اور وہ صحیح بھی ہو گئے۔ لیکن صحابہ ہر عمل کو حضور سے پوچھتے تھے۔ واپس آئے، صحابہ نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا، اس مریض کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، حضور نے پوچھا تم نے کیا پڑھا اور کیا پھونک دیا؟ انہوں نے کہا میں نے سورہ فاتحہ پڑھا اور پھونک، وہ صحیح ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دوسرے صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی؟ میرے اس صحابی نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا، یعنی سورہ فاتحہ بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ وظیفہ یاد رکھ لے، مجھے ہمارے بزرگوں کی طرف سے اجازت شدہ لکھ کر کے بھی ملا ہوا ہے کہ کیسا ہی عظیم مرض ہو، آپ اپنے ہاتھ میں پانی لے، 72 مرتبہ سورہ فاتحہ ایک بیٹھک میں پڑھیں، 72 ٹائمز 72 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کر کے رکھ لیں، چاہے جیسے بھی مرض میں ہو وہ پانی پلائیں، انشاءاللہ شفا ہو۔ اللہ نے چاہا تو بڑے عظیم امراض سے بھی شفا مل جائے گی، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ سورہ بقرہ دوسری یہ سورہ ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، گائے گائے کے نام سے پوری سورہ آئی۔ اب پھر گائے کا ذکر کرنے میں لوگ ڈرتے ہیں، کیوں ڈریں گے ہم؟ قرآن کی پہلی دوسری سورہ گائے کے نام سے ہے، گائے کا ذکر آیا ہے لیکن وہ الگ انداز میں آیا ہے۔ گائے کی پوجا کے اعتبار سے ذکر نہیں آیا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے آیا ہے، کاٹنے کے اعتبار سے ذبح ہوئی تھی، لیکن کس لیے؟ کھانے کے لیے نہیں۔ جو قرآن پاک میں ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، قتل ہو گیا تو لوگ اس کے جو خاندان والے تھے سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ بڑا مالدار شخص تھا، پیسے والا تھا، لیکن کسی نے مرڈر کر دیا۔ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا کہ اس کا قاتل ڈھونڈ کر کے بتائیے، کون مارا ہے معلوم نہیں۔ یعنی اس وقت بھی لوگ
غیب کی باتیں پوچھنے کے لیے نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے، قاتل کون ہے یہ معلوم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ معاملہ رکھا کہ مولا میری قوم آئی ہے میرے پاس، میں ان کو قاتل کیسے بتاؤں کہ جو مرا ہے اس کو قتل کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا۔ ایک بات یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، بندے کے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ مسلمان کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، سر جھکا لینا۔ یہ مت پوچھو کہ کیوں یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا رکوع کرو، تم یہ مت پوچھو ایسا رکوع کیوں کیا جاتا ہے، الٹا کیوں نہیں کیا جاتا۔ یہ حکمت تمہارے جاننے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے موسیٰ ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں۔ کیا کریں؟ ایک گائے ذبح کریں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تو وہ کیا کہنے لگے، اتتخذون ہزوا، اے موسیٰ آدمی مرا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو، ہم قاتل پوچھنے کے لیے آئے اور آپ گائے ذبح۔ گائے سے قتل ہونے والے کا کیا تعلق ہے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی میرے پاس آیا، آنکھ میں درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، اگر میں اس کو چپل دے دوں تو وہ غصے میں آ جائے گا۔ میں آنکھ درد کی شکایت لے کر کے آیا ہوں اور آپ مجھے چپل پہنا رہے ہیں۔ ہاں یہ حکیم حکمت جانتا ہے، ایسا ہوا بھی تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص آیا حکیم کے پاس پیٹ درد لے کر کے، تو حکیم اس کی آنکھ میں انجیکشن کرنا چاہ رہا تھا، تو کہا یہ کیوں، میں پیٹ کے درد کی شکایت لایا ہوں، آپ آنکھ میں علاج کر رہے ہیں۔ کہا کیا کھایا تھا؟ کہا جلی ہوئی روٹی۔ کہا اسی لیے آنکھ میں انجیکشن کر رہا ہوں تاکہ دیکھ کے کھایا کرے۔ حکیم جانتا ہے کس کام کی کیا حکمت ہے۔ اب یہاں پر آدمی مرا ہے، اللہ نے حکم کیا دیا، ایک گائے ذبح کرو۔ لوگوں کو چاہیے تھا پوچھے نہ، کر دیتے ذبح، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن انہوں نے سوال کیا، اے موسیٰ کیا مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا سنی، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مذاق کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام مذاق نہیں کرتے کیونکہ وہ رشد و ہدایت کے علمبردار ہوتے ہیں، وہ کبھی مذاق نہیں کرتے۔ اب سنیے، جب انہوں نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال سنا تو کہا ٹھیک ہے ہم ذبح کر دیں گے، لیکن یہ پوچھیے کیسی گائے ذبح کریں۔ اب انہوں نے سوال کیا، اللہ نے فرمایا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ جب انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ سے پوچھو کہ کیسی گائے ذبح کرے، رب نے فرمایا ایسی گائے جو بچی بھی نہ ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، بالکل جوان ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے ذبح کر دیں۔ پھر وہ ڈھیٹ قوم تھی، پھر پوچھا انہوں نے اے موسیٰ آپ پوچھ لیں رنگ کیسا ہونا چاہیے گائے کا۔ اللہ نے پھر حکم نازل فرمایا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، بالکل پیلے رنگ کی گائے ہونا چاہیے، ڈبڈباتی رنگت کی، دیکھنے والوں کو بھا جائے۔ پیلے رنگ کی گائے دیکھا آپ نے؟ اب حکم آیا ہے، جب پوچھو گے زیادہ تو حکم آئے گا، نیلا بھی ہو سکتا ہے، ہرا بھی ہو سکتا ہے، پیلا بھی ہو سکتا ہے۔ اب حکم آیا اس پر ان کو ایک تو جوان گائے چاہیے، دوسری اب پیلی گائے ذبح کرنا ہے۔ جتنے سوال کرتے جاؤ گے مشکل میں بڑھتے جاؤ۔ پھر ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم کو شبہ ہو رہا ہے، ذرا یہ بھی پوچھ لیجئے وہ گھر والی چاہیے یا کھیت والی چاہیے۔ اب حکم آ گیا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا۔ اللہ نے فرمایا ایسی گائے جو کبھی کسی کھیتی میں کام نہ کی ہو اور کبھی کسی کے ہاں پلی ہوئی بھی نہ ہو، ایسی گائے ذلول، یعنی وہ کام کرائی ہوئی گائے نہیں ہونا چاہیے اور نہ کھیتی باڑی کی ہوئی جو ہل جوتتے ہیں۔ تو اب ایسی گائے لے کر کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے 3 سوال کیے، 3 بار میں اور بڑھا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ تو ذبح کرنے والے لکھتے نہیں تھے، جس کو کام نہیں کرنا ہوتا وہ بار بار سوال کرتا ہے۔